بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حق بات کرتا وہ کھٹکتا ہے جھوٹوں کی نگاہ کے اندر۔ جو حق بات کہتا ہے وہ ایسے جیسے پنجابی کہتے ہیں نا کہ آنکھ کو کتر پہ جے رڑ کر بڑی لگ دی ہے، ایسے ہی حق بات کرنے والا معاشرے کے اندر ان لوگوں میں کھٹکتا ہے، ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے جن کو حق سننا نہ پسند ہوتا ہے، نہ حق دیکھنا پسند ہوتا ہے۔ ارے حق کا اعلان تو اللہ نے روز السن سے ذکر وایا ہے، اور رب ذوالجلال نے قرآن مجید اس بات کا اعلان فرما دیا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ محبوب کہہ دیجئے حق آ گیا ہے، باطل کو جانا ہے، اور حق کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک تمام دینوں میں سے دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، دنیا کے جتنے ادیان ہیں، تکابر ادیان کے دیکھو آ کر تو تمام دینوں میں سے، تمام مذاہب میں سے جو مذہب ہے، جو سچا ہے، جو حقیقت ہے، جو اللہ کے قریب پسندیدہ ہے، وہ دین بولو، وہ دین اسلام ہے۔ اونچی آواز سے کہو وہ دین اسلام ہے۔ اور اگر کوئی کلمہ بھی پڑھے اور ہو قومی اسمبلی کا ممبر اور اپنے آپ کو کہے جی میں پاکستان کا بڑا محب ہوں، اور اس ملک کے اندر اس ملک کی عزت کو استعمال کرے، اس ملک کے فورم کو استعمال کرے، اور تمہارے ہمارے ووٹوں سے وہ حکمرانی بھی کریں، اور اسمبلی میں کھڑے ہو کر زبان سے بکواس کرے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ میں نے کہا لاکھ لعنت تیرے جمن تے، تو نے پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، تو نے جب تمہیں دین کا ہی نہیں پتا تو کیوں بھونکتے ہو؟ جب تمہیں دین کا علم ہی نہیں، جب تمہیں اسلام کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کس موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، یہ تو حجۃ الوداع کے خطبے میں اللہ کے رسول نے اس وقت اعلان کیا تھا جب مکہ فتح ہو گیا تھا، اسلام غالب آ گیا تھا، اور اگر تمام ادیان برابر ہیں، کسی مذہب کو کسی پر فوقیت نہیں ہے، تو بتا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں جا کر اپنے صحابہ کی قربانیاں کیوں پیش کی تھی؟ میدان احد کے اندر اپنے عظیم چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، پھر ان کا مسئلہ کیا گیا، ان کے ہونٹ کاٹے گئے، اور میرے آقا کریم کو جب وہ لمحے یاد آ جاتے تھے تو سرکار رویا کرتے تھے۔ پھر یہ معاملے کیوں پیش کروائے؟ اگر سارے مذہب ایک جیسے تھے تو پھر کیا ضرورت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر نکلتے؟ اگر سارے مذہب سارے دین برابر تو پھر رب نے کیوں فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین پسندیدہ ہے تو وہ دین کیا ہے؟ اونچی بولو۔ تو یہ دین اسلام کی غلبے کے لیے تو اللہ کے رسول نے جہاد کیا ہے، یہی تو رب نے فرمایا۔ اور وہ خواجہ سرا، اب دیکھو نا یہ جو خواجہ کا لفظ ہے نا، پتہ نہیں خبیثوں کو کہاں سے لے لیا انہوں نے۔ یہ خواجہ کا جو اصل حقیقت ہے اس کا معنی تو ہوتا ہے رازدار۔ رازدار کون؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کے رازدار، راز رکھنے والے، جن کو اللہ اپنی معرفت، طریقت اور شریعت کا علم عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ اپنے نام کے ساتھ خواجہ لگا کر کھڑی ہو کر بکواس کرنا دین کے لیے کہ جی سارے ہی مذہب برابر ہیں، سارے ہی ادیان برابر ہیں۔ میں نے کہا تمہیں عقل و ہوش نہیں ہے؟ تم لوگوں کو تو حال یہ ہے کہ تم سے کوئی سورہ اخلاص بھی سن لے تو تمہیں وہ بھی نہیں آئے گی۔